اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی درخواست ضمانت مسترد کر دی. نواز شریف کو انصاف دلانے کے لیے آخری حد تک جاؤں گی، مریم نواز کا اعلان. سابق صدر آصف زرداری کا حکومت سے گرفتاریاں بند کرنے کا مطالبہ. اسد عمر کی اپنی ہی حکومت کے بجٹ پر تنقید. کیا حکومت بجٹ منظور کروانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف ہمایوں اختر سے، مسلم لیگ نون کے رہنما رانا افضل خان سے اور سابق ڈپٹی چیئرمین سینٹ صابر بلوچ سے. اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے. اپوزیشن پاکستان کی بھی کچھ اسی طریقے کے حالات سے دوچار لگ رہی ہے جو کہ حفیظ جالندری نے اس شے میں بیان کیے ہیں. کبھی حکومت گرانے کی بات ہوتی ہے تو اسی سینٹینس میں فوراً 2 سٹیپس پیچھے جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہم نے ایسا نہیں کرنا. کبھی کہتے ہیں ہم حکومت کا ساتھ دیں گے، وثاق معیشت کی پیشکش ہے آپ کو، لیٹس ایکسیپٹ دیٹ. مسلم لیگ نون کے لیے ایک اور بری خبر آج سامنے آئی ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف کی طبی بنیادوں پر درخواست جو وہاں پر تھی وہ ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی ہے اور کہا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے انہیں علاج کے لیے 6 ہفتے دیے تھے جس کا فائدہ نہیں اٹھایا گیا. مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے نواز شریف کی درخواست ضمانت مسترد ہونے پر تنقید کی. بڑی سخت جارحانہ پالیٹکس کرتی ہیں مریم نواز صاحبہ، لیکن جو یہ ٹویٹ ہے جارحانہ سے 2 سٹیپس آگے ہے. انہوں نے کہا جس شخص نے اس ملک میں عوام کی حاکمیت کی بات کی اور آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے ڈٹ گیا، اسی شخص پر انصاف کے تمام دروازے بند کر دیے گئے. مگر یاد رہے ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے. کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں. میں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں گی، لڑوں گی، آخری حد تک جاؤں گی. عوام کے حقیقی نمائندے نواز شریف کو انشاءاللہ انصاف دلا کر رہوں گی. جیل میں ڈالنا ہے تو ڈال دو، قید کرنا ہے تو کر دو. ان چیزوں سے تم ڈرتے ہو، میں نہیں. بہت جلد عوام کے سامنے آ جائے گا کہ نواز شریف کے ساتھ کیا کھیلا گیا ہے. سو آفٹر اے لانگ ٹائم، اگر آپ کو یاد ہو ہم سے کیا کھیل کھیلا گیا، ہمارے ساتھ کیا ہوا، یہ وہ باتیں ہیں جو جی ٹی روڈ پہ نواز شریف صاحب کرتے تھے. اس وقت یہ بیانیہ جیسے کہ انگریزی میں کہتے ہیں ان ووگ تھا، بڑا پاپولر ہو گیا تھا اور پی ایم ایل این اس کو فور فرنٹ پہ لے کے چل رہی تھی. مگر اس کے بعد یہ بیانیہ بالکل بیک فٹ پہ گیا، اس کو چھپا دیا گیا پردوں کے پیچھے اور ایک مفاہمت کی، خاموشی کی پالیسی شروع ہوئی. آج کئی عرصے کے بعد جب ضمانت نہیں ہو سکی تو دوبارہ یہ بات کرنی شروع کی گئی ہے جو کہ نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ میرے سینے میں بڑے راز ہیں، میں بتانے ہی لگا ہوں، میں آپ کو بتانے ہی لگا ہوں یہ باتیں. وہ بات آج مریم نواز صاحبہ دوبارہ کہہ رہی ہیں. اگین دس ٹویٹ از ویری انٹرسٹنگ. مریم نواز صاحبہ کیا اکیلی ہونے کی بات کر رہی ہیں یا ان کے ساتھ تمام لوگ نہیں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پی ایم ایل این کی بات نہیں کی، وہ اپنا ذکر کر رہی ہیں کہ میں کھڑی ہوں گی. سو کیا ان کے چچا شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کیا ان کی دیگر فیملی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ لہجے کی تلخی تو ہے مگر یہ تلخی ہمیں کسی اور کے لہجے میں تو سنائی نہیں دیتی. کل بھی ہم نے جب دیکھا کہ جس وقت اولیو برانچ آفر کرے تھے شہباز شریف صاحب آئی اپولوجائز، اس وقت مریم نواز صاحبہ کیا کہہ رہی تھی؟ لیٹس واچ دیٹ. عوام کا تو میرا خیال ہے کہ جتنی عوام اس وقت غصے میں ہے، تکلیف میں ہے، اس کی صحیح عکاسی اپوزیشن پارٹیز نہیں کر رہی اور عوام اپوزیشن پارٹیز کی طرف دیکھ رہے ہیں، اپنے جو نمائندہ ہیں، حقیقی نمائندے ہیں، ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہ نمائندے جو ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ پی ایم ایل این، اگر یہ اس وقت عوام کے ساتھ کھڑی نہ ہوئی، عوام کی آواز نہ بنی، ان کی تکلیفوں کو انہوں نے نہ دیکھا، تو شاید یہ بھی عوام کے غیظ و غضب کا نشانہ بنیں گی. انفارمیشن منسٹر نے بھی مریم نواز صاحبہ کی بات پر ایک ٹویٹ کی. انہوں نے یہ کہا کہ شہباز شریف ایک طرف مساق معیشت، دوسری جانب حکومت نہ چلنے کی دھمکی دیتے ہیں. وہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں تو ان کی سیاسی انتہا پسند ان کے پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں. شہباز شریف کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جیل میں اپنے بھائی سے لائن لیں یا پھر اپنے دل کی سنیں. نااہل لیگ کا کوئی بیانیہ نہیں، صرف اور صرف ذاتی کاروباری مفادات ہیں. ہمایوں اختر خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. آپ نے مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، آپ نے ہمیشہ حمایت کی ہے کہ طبی بنیادوں پہ نواز شریف صاحب کو ریلیف مل جانا چاہیے. لیکن اس وقت جو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں، یہ پی ایم ایل این کے اندر انتشار نظر آ رہا ہے یا
it's a strict warning to you. میں نے کہا جی کہ طبی بنیادوں پہ جو ریلیف ان کو ملنی ہے وہ کورٹ سے ملنی ہے جی. اور آج ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ ریلیف نہیں دی, نہ ہی سپریم کورٹ نے پہلے دی, 6 ہفتے پہلے دی تھی ریلیف ملک کے اندر رہ کے علاج کرانے کی. تو جو بھی جوڈیشل پروسیسز اویلیبل ہیں آئی ایم شیور کہ وہ لوگ ٹرائی کریں گے اس کو. ایک چیز واضح ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر اس وقت انتشار ہے اور اس میں مختلف سوچیں اس وقت موجود ہیں پی ایم ایل این کے اندر, جو آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی اس کا ذکر کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ریٹرک ہوتا ہے, مریم نواز صاحبہ ابھی بہت ہی انٹینس قسم کے بیانات دے رہی ہیں, لیکن 3-4 مہینے تو وہ بالکل خاموش رہی ہیں. ان سے اگر پوچھا جائے کہ یہ خاموشی کس لیے تھی, اس کا کیا مقصد تھا. پچھلے 1 سال سے جو اس ملک کی سیاست ہے وہ صرف اور صرف جو 2 بڑی پارٹی ہیں ان کے لیڈروں کے خلاف جو مقدمات ہیں اس کے گرد یہ سیاست گھوم رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کہ عوام کا کسی قسم کا کوئی درد ہے. یہ لوگ متعدد بار صوبوں میں اور سینٹر میں حکومتیں کر چکے ہیں, اور جو عوام کے ساتھ انہوں نے کیا وہ سب ہمارے سامنے ہے. یہ سیاست ان دونوں بڑی پارٹیوں کی صرف ان کے جو بڑے لیڈران ہیں ان کو بچانے کی سیاست چل رہی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ کبھی یہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمیں کہیں سے کچھ ریلیف مل جائے, اور جب وہ مایوس ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کی بیانات آگے آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ پریشر ٹیکٹک ہے, پریشر ایگزرٹ کریں, لیکن کس پہ؟ گورنمنٹ پہ؟ That's a good question. ایکچولی یہ کہتے ہیں ہم نے این آر او لینا نہیں, اور ہم کہتے ہیں ہم نے این آر او دینا نہیں, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم این آر او دینے کے قابل ہی نہیں ہیں. یہ این آر او کی ٹرم کو صحیح سمجھ نہیں رہے. این آر او ہوتا ہے جو ملک کے قوانین ہے اس کے برعکس ایک خاص قانون پاس کیا جائے جس میں چند اشخاص کو معافی مل جائے, جو کہ پرویز مشرف نے 2007 نومبر میں دیا, جس کے تحت ہزاروں لوگوں نے انکلوڈنگ پیپل پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ نے ریلیف لی, جو کہ افتخار محمد چودھری نے ریورس کیا. یہ این آر او عمران خان نہیں دے گا. وہ کسی قسم کا کوئی ایسا قانون اسمبلی میں نہیں لائے گا جو ملک کے قوانین کے تحت جن لوگوں کے خلاف مقدمے چل رہے ہیں ان کو کسی قسم کی ریلیف دی جائے. نیب چیئرمین وہ سینگ کہ پلی بارگن کے تھرو کر لیں. دیکھیے یہ دباؤ ڈالتے ہیں انسٹیٹیوشنز پہ اور نیب پہ اور عدالتوں پہ, کیونکہ ان کو ڈائریکٹ دباؤ نہیں ڈال سکتے, اس لیے فیس ہم ہے, جو کیونکہ گورننگ پارٹی ہم ہے, اٹیک ہم پہ ہوتا ہے. دباؤ در حقیقت اداروں پہ ڈالا جا رہا ہوتا ہے کہ ہمیں ریلیف دے. دیکھیں نا اس میں کیا مقصد ہے, 3-4 مہینے خاموش ہو جاتے ہیں لیڈران, پھر بولنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر خاموش ہو جاتے ہیں. تو یہ دباؤ کے نتیجے میں دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی ریلیف ملتی ہے کہ نہیں ملتی. 1 سال سے بالکل یہ سیاست چل رہی ہے جی, کوئی عوام کا درد نہیں ہے ان کے دلوں میں. اوکے, رانا افضل خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. رانا صاحب پہلے تو مجھے صرف یہ بات بتائیں دیگر باتوں سے پہلے کہ بتائیں گے جلد کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا. سر یہ بتا ہی نہ دیں, آپ نے کب بتانا ہے یہ؟ دیکھیں ان کے وکلاء نے ایک کوشش کی, ان کو شاید کوئی قانونی راستہ نظر آ رہا ہوگا جو نہیں ان کو مل سکا. نہیں ہوا تو کیا ہوگا, نہیں ملا تو کوئی بات نہیں ہو. اب کوئی اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, ہم نے قبول کر لیا, ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہا. آپ کہہ رہے ہیں قانونی راستہ نہیں ملا تو آپ پھر کوئی خیر قانونی راستہ دیکھیں گے. اس فیصلے کی تکلیف تو ہوتی ہے, جن کے ساتھ آپ کی ہمدردی ہوتی ہے, آپ کو ان کے خلاف فیصلے کی تکلیف ہوتی ہے. ان کی بیٹی کو بھی ہوئی, ہماری پارٹی کے ممبران کو بھی ہوئی. آئندہ بھی اگر ہمارے وکلاء کوئی مشورہ دیں گے جو ان چیزوں کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں, ہم انشاءاللہ ان پہ عمل کریں گے. ابھی ہارون اختر صاحب کا مجھے بڑا احترام ہے, ان کی خواہش ہے کہ یہ ہم ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں. ہمایوں اختر صاحب, آئی ایم سوری, ہمایوں اختر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بول پڑتے ہیں, چپ ہو جاتے ہیں. تو ان کی یہ خواہش جو ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں, یہ ڈکٹیٹروں والی سوچ ہے, یہ آمروں والی سوچ ہے. اور یہ جماعت جو ہے یہ ایک آمرانہ رخ اختیار کرتی جا رہی ہے, ایک فاشسٹ طریقے کی طرف جا رہی ہے. جمہوریت سے ان کا واسطہ کوئی نہیں ہے. تو اگر ان کی یہ خواہش تو پوری نہیں ہوگی, ان کو یہ بھول جاتے ہیں کہ جو ڈکٹیٹر آئے تھے انہوں نے بھی 3-3, 4-4 مہینے کے بعد آوازیں نکالی تھی کہ بھی ہم بہت جلدی الیکشن کرا دیں گے. وہ آئے پھر کس لیے تھے؟ 9 سال انہوں نے حکومتیں کی. تو یہ جو سوچ ہے آپ اس سے باہر نکلیں, آپ ہر بندے کے حقوق کو تسلیم کریں.
اور حقائق کے اوپر آ جائیں, جھوٹ نہ بولیں. ملک کو آپ نے آگے لے کے جانا ہے. ان کی مثال, آپ گاڑی خریدتے ہیں تو گاڑی کے 4 گیئر آگے جانے کے ہوتے ہیں, 1 گیئر اس میں پیچھے کا ریورس ہوتا ہے. ان کی جو گاڑی ہے اس کے 4 ریورس گیئر ہیں. آپ کوئی سوال پوچھ لیں یہ پیچھے کو جائیں گے. آپ آگے کی بات کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کہاں ہوگی, ان کا ایک جو فرنٹ کا گیئر ہے وہ لگتا ہی نہیں ہے. تو اب اس قسم کی حکومت کے ساتھ بٹ سر جو یہ کوشچن جو بات کی ہمایوں صاحب نے بھی, اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بیچ میں یہ بات بالکل غائب ہو گئی, جو پہلے نواز شریف صاحب نے کہا میرے سینے میں جو راز ہے میں بتانے لگا ہوں. اب 1 سال کے بعد آج ان کی صاحبزادی کہہ رہی ہیں کہ میں جلد عوام کے سامنے آ جائے گا کہ نواز شریف کے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا. سو یہ تو ایک تھریٹ لگ رہی ہے, اور اگر کوئی بات ہے تو بتا دیں عوام کو, بار بار تھریٹ کیوں دیں آپ؟ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ نواز شریف صاحب نے کافی پہلے کوئی بات کی ہوگی, اور ایسی باتیں ہوں گی جو راز تھے. Absolutely, میں آپ کو یاد کراتی ہوں. فرسٹ ٹائم he said it on the floor of the house. دھرنے کے دوران انہوں نے کہا کہ یہ بعد میں پتہ چلے گا کہ کیا ہوا. He said only one line. یہ بات انہوں نے بس کہی. اس کے بعد جی ٹی روڈ پہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ میرے سینے میں راز دفن ہے, میں بتانا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے, میں گیس کر سکتا ہوں کہ وہ یہی ہے کہ اس ملک میں اقتدار کی چپکلش ہے. ایک لوگ عوام سے ووٹ لے کے آتے ہیں, ایک عوام سے جو ووٹ لے کے آتے ہیں ان سے اقتدار چھینتے ہیں یا اس میں حصہ مانگتے ہیں. یہ بہت بڑا راز ہوگا, بتا دیں گے کسی وقت. نہیں مناسب سمجھتے کہ اس وقت بتائیں کیونکہ ملک کے حالات. آپ کا ایک اوتھ بھی ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس اسٹیٹ سیکرٹس بھی ہوتے ہیں. ہمایوں صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس پہ؟ رانا صاحب, تاریخ میں زیادہ نہیں تھوڑا ہی پیچھے جائیں. جن لوگوں کو آپ الزام لگاتے ہیں کہ وہ ووٹ لے کے آئے والے لوگوں سے اقتدار چھین لیتے ہیں, وہی لوگ تو انہی لوگوں کے ذریعے تو اقتدار میں آئے تھے 1981 میں اور 85 میں. I mean it's recent history. اب ہم اس کو آنکھیں بند کر کے ڈینائی کر دیتے ہیں کہ اب ہم ایک دن صبح اٹھے اور ہم جمہوریت کے بہت بڑے علمبردار بن گئے. آئے تو انہی لوگوں کے ذریعے تھے آپ لوگ. نہیں, میں بالکل, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کی تو خواہش ہوگی کہ کم کا بیٹا کم آئے, اس کم کا بیٹا پھر کم آئے. ان جرنیلوں کے ساتھ جو جڑے تھے ان کے چمچے بن کے رہتے, اور ان کے بیٹے اور ان کے بیٹے اور ان کے بیٹے اس ملک پہ حکمرانی کرتے. یہی چاہتے ہیں نا آپ؟ سر ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. اگر اصول کی سیاست ہوتی تو جرنیلوں کے ذریعے نہ آتے تھے اقتدار میں. اگر اصول کی سیاست کس ذریعے, پھر انڈیا کے ذریعے آتے. کہاں سے آتے؟ عوام کے ووٹ کے ذریعے. جو آپ کہتے ہیں عوام کے ووٹ کے ذریعے آتے ہیں, آپ تو جرنیلوں کے ذریعے آئے, پھر انہیں کو تنقید کرتے ہیں. پی ٹی آئی کس کے ذریعے آئی ہے؟ آپ کی پارٹی کس کے ذریعے آئی ہے؟ عوام کے ووٹ کے ذریعے آئی ہے. ہاں, تو ہم پھر کس کے ذریعے آئے تھے؟ عوام کے ووٹ کے ذریعے آئے ہیں. ہم کس ساری دنیا تسلیم کرتی ہے رانا صاحب, آپ کریں نہ کریں دنیا تسلیم کرتی ہے. دنیا کا ہر کیپٹل جو ہے ریڈ کارپیٹ بچھا رہا ہے عمران خان کے لیے, وہ ایکسپٹ کرتا ہے. ووٹ صرف 7 لاکھ ہیں. اگر ان 7 لاکھ ووٹ لے کے ہم آئے ہوتے, ہمارے پاس 2/3 میجورٹی تھی, وہ آپ کو عوام کے ووٹ نظر نہیں آتے. وہ کیوں آپ کو عوام کے ووٹ نظر نہیں آتے؟ سر آپ نے 2/3 میجورٹی پوری کی سر, آپ نے گورنمنٹ آپ نے 2/3 میجورٹی کے ذریعے 5 سال اقتدار کیا نا جی. آپ نواز شریف کی بات کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کی بات کر رہے ہیں. پی ایم ایل این نے تو 5 سال پورے کیے. ہم ان کی جرنیلوں کی وجہ سے آئے تھے, آپ یہی کہہ رہے تھے نا. اور آپ لوگ بالکل اس ملک میں سلیکشن صرف ایک دفعہ ہوئی ہے رانا صاحب. سلیکشن آپ کہتے ہیں, سلیکشن صرف ایک دفعہ ہوئی ہے. وہ 1985 میں جب نواز شریف کو سلیکٹ کیا گیا تھا تو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننے کے لیے, دیٹ واز سلیکشن. عمران خان is selected 22 سال جدوجہد کر کے. عمران خان is elected اور دنیا کا ہر کیپٹل اس کو ایکسپٹ کرتا ہے, اس سے بات چیت کرنے کو تیار ہے. بلکہ کچھ ایسے ممالک جس سے جو پی ایم ایل این سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے, ہمارے ان سے بہت اچھے تعلقات. پاکستان ایک اہم ریاست ہے. آپ اس کی کرسی کے اوپر کسی ڈکٹیٹر کو بھی بٹھا دیں, کسی اور گھٹیا آدمی کو بٹھا دیں, پاکستان ایک امپورٹنٹ ملک ہے, دنیا اس سے بات کرے گی. بٹ رانا صاحب, یہ الیکٹڈ لوگ ہی اگر الیکٹڈ لوگوں کے بارے میں سسپیشن پھیلائیں گے بار بار, تو ہم کیسے جمہوریت کو مضبوط کریں گے؟ بٹ لیٹ می ٹیک اے بریک. صاحب بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے یہ سوال پوچھیں گے کیونکہ سلیکٹڈ کی ٹرم سب سے پہلے بلاول بھٹو صاحب نے یوز کی تھی. وی ول بی بیک رائٹ آفٹر بریک.
اینڈ ویلکم بیک. دوسری جانب سابق صدر آصف علی زرداری نے کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے بعد پارلیمنٹ پر بجٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کیا. سابق صدر نے اپنی گرفتاری کے حوالے سے کہا کہ ملک میں حساب کتاب بند کیا جائے اور آگے کی بات کی جائے. ان کے لہجے میں بھی مفاہمت جھلک رہی تھی. لیٹس واچ ہم. پرائیورٹی پوزیشنز ہیں, 3-4 پرائیورٹی سبجیکٹس ہیں جس پہ اپوزیشن اور حکومت ہم ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں کوئی ایشو نہیں اس بات کا, اس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے, اور ساتھ بیٹھ کے ایک پالیسی, اکنامک پالیسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں. اکنامک پالیسی پہ ہم آگے چلنے کی بات کر لیتے ہیں, اور اس کو اکنامک پالیسی کو ایک ہمیشہ کے لیے اونرشپ دیتے ہیں تاکہ یہ اونرشپ رہے. صابر بلوچ صاحب, یہ ایگزیکٹلی تقریباً وہی بات ہے جو کل شہباز شریف صاحب نے کی تھی کہ ایک معیشت کے معاملے پر سب بیٹھ جاتے ہیں. یہ ایک تھاٹ تھرو بات ہے اپوزیشن کی, آفر کریں وہ گورنمنٹ کو کہ اکٹھے ہو جائیں. دیکھو یہ میں عرض کر لوں بی آپ کو کہ آج جو پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی جو تقریر تھی, آپ اس کو ذرا غور سے سنیں, دیکھیں کہ وہ ایک مدبر کی تقریر تھی. وہ ایک ایسے شخص کی تقریر تھی کہ جس کا جو واقعی صحیح معنوں میں ملک کے انٹرسٹ کے لیے بات کرتا ہے اور کام کرتا ہے. اچھا, آج انہوں نے جو اپنے خدشات کا اظہار کیا, پولیٹیکل جو اس ملک میں جو پرابلم ہے اور اکنامک جو بحران ہے, ان کی نشاندہی کی, اور اس بات کی نشاندہی کی کہ آنے والے وقتوں میں یہ بحران اور بڑھے گا اور ملک کس قسم کے نقصان کی طرف چلا جائے گا. اچھا, گو کہ آج کی حکومت اس کا جو رویہ ہے زرداری صاحب کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں, ورکروں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ, تو وہ اپنی جگہ پہ, لیکن ایک ٹرو سٹیٹ مین ہوتا ہے, ایک ٹرو جو ملک کا نمائندہ اور ملک کا لیڈر جو ہوتا ہے, اس کی سوچ ایسی ہی ہوتی ہے. وہ یہی کہتا ہے, وہ حکومت کو کہتا ہے. یہ شکایت تو آپ کو پی ایم ایل این سے بھی بہت رہی. پی ایم ایل این کی پورے ٹینیور میں آپ لوگ مسلسل کہتے رہے کہ نیب صرف سندھ میں ہے, شرجیل میمن صاحب, ڈاکٹر عاصم, یہ تمام اسی زمانے کے معاملات ہیں. سو اس وقت بھی آپ یہی کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ, تو ہم کہتے تھے جب ایک بات جب ہوتی ہے, ایک زیادتی جب ہوتی ہے, تو ظاہر ہے کہ اس زیادتی کو تو ہم اس کو بتاتے ہیں اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. لیکن ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ جی آپ, ہم نے تو پی ایم ایل ہو, دیکھو پی ایم ایل ہو, پی ایم ایل ہو یا کوئی بھی ہو, بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, جو وکٹمائز ہوتا ہے, ہم اس کے متعلق بات کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بھئی انصاف ہو اور طریقے سے انصاف کے مطابق چلے. دیکھو آج ہمایوں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, رانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ہمایوں صاحب کو تو خیر زیادہ پتہ ہے کہ ملک میں جو بزنس کمیونٹی ہے اس کا کتنا بڑا رول ہے آپ کی اکانومی میں, آپ کے ملک کی اسٹرینگتھ میں, طاقت میں, اور ملک کی بقا میں, اس کے فیوچر میں کتنا بڑا رول ہے. آپ اس کو ڈرائیں گے, آپ اس کو دمکائیں گے, آپ اس کو جو ہے نا ٹیکسز کی یعنی غیر ضروری اس کو زد میں لاتے ہیں. اچھا, تو ظاہر ہے کہ اکانومی جو لوگ یعنی اس طرح وکٹمائزڈ ہو جاتے ہیں, ان کو کیا اس ملک کو فائدہ ہو جائے گا. آج پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے آج اسی کی نشاندہی کی کہ بھائی مت کریں, وکٹمائزیشن نہ کریں. حساب کتاب کس کا بند کرنا چاہیے؟ یہی تو اس نے ان چیزوں کی نشاندہی کی. اس نے کوئی اپنی ریلیف کی بات نہیں کی, اس نے اپنے پارٹی کی کسی ریلیف کی بات نہیں کی, اس نے ٹو دا پوائنٹ. لیکن جب وہ کہتے ہیں حساب کتاب بند کریں, حساب کتاب سے مراد ان کا یہ, تو پھر تو پرائم منسٹر کی بات صحیح ثابت ہوتی ہے کہ اگر میں یہ کیسز بند کروا دوں تو یہ سب ٹھیک ہو جائیں گے. کیسز کی کون سی بات کی؟ دیکھو کیسز, میری عرض سنیں, کیسز ایک پروسیس سے چلتے ہیں, کیسز کے خلاف نہیں چلتے. ہمایوں صاحب ہیں, بزنس مین ہیں, ان کے خلاف نہیں چل رہے کیا؟ ان کو ایف بی آر یا دوسرے جو ادارے ہیں وہ ان کو نوٹسز نہیں آتے ہیں, وہ جا کے اپنے کیسز کو اسی یعنی روٹین میں جا کے ان اداروں سے جو کنسرن ہے ان کے سامنے جا کے جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ تو نہیں ہے کہ جی کہ آپ کے شیخ رشید صاحب ہو یا سعید صاحب ہو یا کوئی ہو, وہ آپ کو 3 دن 4 دن پہلے بتاتا ہے کہ جی فلاں بندہ گرفتار ہوا ہے اور فلانا جو ہے نا اتنے وقت کی مدت کے لیے جیل جا رہا ہے اور فلانے کی ضمانت ہوگی اور اس کی ضمانت نہیں ہوگی. اچھا, میں 500 آدمیوں کو جو ہے نا ان کو
5000 आदमियों को सर कलम कर दो, उनको कत्ल कर दो, इस मुल्क में हालात ठीक हो जाएंगे। ये सियासत है जो वो कर रहा है क्या? देखो बात ये है कि आपने क्लियर नहीं किया कि हिसाब किताब किसका बन कर, गुजार कर दूं एक चीज को कि उन्होंने कहा कि जी ये अपने लीडरान के लिए कर रहे हैं। डेफिनेटली ऑब्वियसली देखो बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे बड़ा मकाम उसकी लीडरशिप का होता है। ये लीडरशिप ये तो होती है कि जो आगे होती है, जो आइडिया देती है और हम कारकुन या दूसरे लोग उसके पीछे चलते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली दुनिया में पता है इस बात का कि चार्जेस के ऊपर कोई लीडर के लिए खड़ा नहीं होता डेमोक्रेसीज में। उसके मुकाबले में उसकी जो इक्विपमेंटशिप है, उसकी जो पॉलिटिकल जो थिंकिंग है, उसकी जो पॉलिटिकल जो रीच है, उससे ज्यादा तो हुमायूं अख्तर की है, उससे ज्यादा तो यानी आप दूसरे जो लोग हैं आपके तहरीक इंसाफ में दुश्मनी लग रही है पुरानी। वो उसकी सोच वही है कि जो सईद की है, पता नहीं पूरा नाम क्या है उसका, जो सईद साहब की है, अच्छा वो जो है ना वो जो चौहान की है, अच्छा वो फवाद चौधरी की है, उसको ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। उसको वो लोग अच्छे नहीं लगते कि जो मुल्क की तरक्की और मुल्क की जो है ना बका के लिए जो एक सोच रखते हैं और जो कैपेबल है। अनफॉर्चुनेटली ये लीडरशिप विक्टिमाइज होगा तो पार्टी तो आगे आएगी। हम तो हमारी लीडरशिप विक्टिमाइज हो रही है, हमें पता है कि फैक्ट जो है ना वो बना रहे हैं, केसेस बन रहे हैं। हम तो अपनी लीडरशिप के पीछे खड़े हैं, हम आखिरी वक्त तक अपनी जान तक लड़ाएंगे। हुमायूं साहब की बात भी सुन लें। साबर भाई आप you're always very kind and I don't know whether your remarks would help me or hurt me, but nonetheless देखिए नहीं, अब आप मुझे एक बात बताएं, सिर्फ एक बात, टोन जो है ना जी, टोन गलत जो सेट किया जाता है ना जी, हमेशा लेवल देगा अपना हमेशा टोन मैंने देखा है पिछले 1 साल में सेट अपोजिशन ने की है। बिलावल भुट्टो साहब उठ के कह देते हैं कि हम फलां चीज कर देंगे, हम बजट पास नहीं होने देंगे, हम मरियम साहबा 3-4 महीने गायब हो जाती हैं, फिर आके जैसे आज स्टेटमेंट एक दे दी। टोन जब वो सेट करेंगी तो पीटीआई जो है, ये इसमें भी बहुत से नौजवान हैं और जो शीले नौजवान हैं वो फिर रिस्पॉन्ड करेंगे, चाहे वो फवाद चौधरी हो या चौहान हो या सईद साहब हो, ये फिर रिएक्ट करेंगे। और अगर टोन सेट वो किसी टोन अगर सेट करनी है, सही सेट करनी है तो दोनों तरफ से होनी चाहिए। अब अगर एक पिछले 1 साल से आप लोग कितनी तनकीद करते थे, पीटीआई वाले इतनी तनकीद करते थे पीएमएलएन के ऊपर, उससे ज्यादा कौन तनकीद कर सकता है? दैट्स अ बेंचमार्क। आप कंटेनर पे खड़े होकर रोज तनकीद करते थे। सो उस वक्त भी गवर्नमेंट ने तो वो लहजा नहीं इस्तेमाल किया था। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपने ये माहौल ठीक करना है तो अक्रॉस द बोर्ड अपोजिशन पार्टीज को भी इस पे एक किरदार अदा करना पड़ेगा। वरना देखिए हमारी पार्टी में हम किसी को जबरदस्ती रोक नहीं सकते। अगर कोई इमोशनल होकर बात करता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में या फ्लोर ऑफ द हाउस में, तो हम उसको हर किसी को ये फॉर्ट तो नहीं है ना कि हम उसको कहें कि आज ये कहना है कल वो कहना है। देखिए हमारी साहब ने हम भी एग्रेसिव होते हैं, हम भी कभी कभार जो है ना आउट ऑफ ट्रैक चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, हमारी लीडरशिप हमें बुला के समझाता है कि भाई देखो यहाँ आप सही कह रहे हैं, यहाँ आप गलत कर रहे हैं, टू द पॉइंट बने, आर्गुमेंट्स दे दें और दलील से बात करें। और आपके वजीर आजम साहब कैबिनेट में जो है ना आपके लोगों को प्रोवोक करके कहता है कि जी ईट का जो आप ये करें, आप वो करें, जवाब दे दें, आप क्यों खामोश बैठे हुए हैं? साबर भाई अफवाहें नहीं है जी, आपके अपने वही जो लोग वहां बैठे हुए वही लोग कहते हैं, वो हमारे मैं भी वहां बैठा होता हूं। मैं पीटीआई के स्पोक्स पर्सन की जो बॉडी है उसका मेंबर हूं जी, जिसको हमेशा प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करते हैं। और मैंने आज तक यही सुना है कि तैयारी करके जाएं और दलाल के साथ जवाब दें। प्राइम मिनिस्टर का मैसेज ये होता है कि बगैर तैयारी के ना जाएं और दलाल के साथ जवाब दें और अपनी बात पे यकीन करें और डट के जवाब दें। वो ये कभी भी नहीं कहते कि आप बदतमीजी करें या अग्रेसिव हो। तो आप देखें हमारी साहब आपको भी जवाब देना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को कि सर
آپ بھی تو دلائل کے ساتھ آئیں, آپ بھی تو جو ہے نا عابر صاحب آج آپ ہمایوں صاحب کو ہر وہ مشورہ دیں جس سے ان کے بہت فائدہ ہو, بہت فائدہ ہو. لیٹس کم ٹو اندر تھنگ, کیونکہ تحریک انصاف کے پہلے بجٹ پر اپوزیشن تو تنقید کر رہی تھی, اب اندر سے تنقید ہوئی ہے. اسد عمر صاحب نے یہ کہا کہ چینی کی قیمتوں میں تحقیقات کا اضافہ کیا جائے. لیٹس واچ ہم. پوری کوشش یہ کریں کہ جو ملک کا وہ طبقہ جس کے پاس سب سے کم سکت ہے اس بوجھ کو برداشت کرنے کی, اس کو جتنا بچایا جا سکے بچایا جائے. اور میں یہاں تک جاؤں گا کہ جو غریب ترین ہے اس کے لیے تو کرنا ہی ہے, اس کے لیے تو اقدامات لینے ہی ہیں, لیکن ان مشکل حالات کے اندر آج جو سفید پوش ہے, جو متوسط طبقہ ہے, اس کے اوپر بھی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کم سے کم بوجھ ڈالا جائے. آپ اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے جب تک آپ کی دار و مدار بیرونی قرضوں سے ختم نہیں ہوگا, اور ایک ہی طریقہ اس کو ختم کرنے کا کہ باہر سے جو آمدنی آ رہی ہے ہمارے پاس وہ بڑھے. اسد عمر صاحب کی یہ بات جب کہہ رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ کیوں قیمتیں بڑھی ہیں, واٹ ڈز اٹ سے؟ قیمتیں تو بڑا واضح ہے جی کیوں بڑھی ہے, کیونکہ سیلز ٹیکس بڑھ گیا ہے چینی پہ, اور چینی پہ کنسیشنری سیلز ٹیکس تھا پہلے, اور اب اس کو نارمل لیول پہ لایا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ غریب آدمی کے لیے 180 بلین کا پیکج پرائم منسٹر نے دیا ہے, جس میں راشن کارڈ بھی شامل ہیں, جس میں انصاف ہیلتھ کارڈ بھی شامل ہیں, جس میں نوجوانوں کے لون بھی, بیواؤں, یتیموں, بے سہارا لوگوں کے لیے 180 بلین روپے اس ماحول میں ہم نے ایلوکیٹ کیا ہے. بجلی کے ریٹس ان کے مہنگے نہ ہوں, گیس کے ریٹس مہنگے نہ ہوں. چینی ایک چیز اگر اس میں 3 روپے اور 60 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے تو وہ تو غریب کے علاوہ پورا پاکستان بھی دے گا. غریب کو تو ہم پروٹیکٹ کر رہیں گے. یو تھنک کہ کوئی اس میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے؟ تحقیق کیا کرنا ہے, یہ اس میں کون سا کوئی بہت بڑا اس میں کوئی کنسپیریسی ہوئی ہے, اس میں سیلز ٹیکس بڑھ گیا ہے نا جی. تو why did اسد عمر صاحب say that? I don't know, I didn't hear the full speech. Okay, great. میں ایک بنیادی چیز پہ بلیو کرتا ہوں جی. یہ پارٹی میں پارٹی میٹنگ میں بیٹھتا ہوں اور اس میں بے انتہا بحث ہوتی ہے ہر ایشو پہ, اور مشورے دیے جاتے ہیں, اور میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ پارٹی ممبرز کو پارٹی میٹنگز میں بند کمروں میں مشورے دینے چاہیے, ہاؤس میں نہیں دینے چاہیے. ویری انٹرسٹنگ. آئی تھنک رانا صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے. رانا صاحب 1 منٹ کی بریک ہے اینڈ آئی ایم کمنگ اسٹریٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. رانا صاحب, اسد عمر صاحب نے کہا تحقیقات ہونی چاہیے چینی کی قیمت بڑھانے پہ, آپ کا کیا خیال ہے کہ کیوں قیمتیں بڑھی؟ اب جو 1 منٹ کی آپ نے بریک کیا, مجھے 1 منٹ پورا اس طرح سے برابر دینا ہے آپ نے. دیکھیں بات یہ ہے کہ چینی کا سکینڈل ایک بہت بڑا میگا سکینڈل ہے جس کے اوپر چیف جسٹس کو نوٹس لینا چاہیے. اور میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں کہ جو ہمایوں اختر صاحب نے فرمایا کہ 17% سیل ٹیکس لگایا, وہ سیل ٹیکس بجٹ پاس ہونے کے بعد لگنا ہے, اور 4-5 روپے پر کے جی آلریڈی یہ لوگ انہوں نے بلیک مارکیٹنگ شروع کر دی ہے, اور ان کے پاس لاکھوں ٹن کے ذخائر ہیں, اور یہ وہ ذخائر 30 جون سے پہلے بیچ دیں گے, خالی کر لیں گے اپنے گوداموں کو کاغذوں کے اندر, اور 17% سیل ٹیکس یہ کھا جائیں گے, اور یہ اربوں کھربوں روپے کی گیم ہے. اور میں اسد عمر صاحب بڑے اپنے الفاظ کو چن چن کے بولتے ہیں, انہیں کہا کہ غریب ترین لوگوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, ایک غریب اور ایک ترین, اور پاکستان کا سب سے بڑا چینی کا مافیا ترین ہے, اور اس کی ایک ایک مل پاکستان کی دوسری 10 ملوں کے برابر ہے, اور انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ ترین جو ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے. غریب ترین جب انہوں نے کہا تو یہ جو سکینڈل ہے اس کے اوپر چیف جسٹس فوٹو نوٹس لینا چاہیے. اس وقت بازار لگ گیا چینی کا, اربوں روپے کی گیم ہے. ابھی یہ بتا رہے تھے نون لیگ میں انتشار ہے. اب اسد عمر کی بات نے آپ کو ان کے انتشار کا بتا دیا. جہاں سلیکٹڈ لوگ آگے آ رہے ہیں اور الیکٹڈ لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا, اور سلیکٹڈ لوگ پیسہ بھی بنا رہے ہیں
اور پوسٹیں بھی لے رہے ہیں. تو یہ جو غریب اور ترین کا رشتہ ہے, اس کے اوپر چیف جسٹس کو سو موٹو لینا چاہیے. ایوب خان ایک آنا چینی کا ریٹ بڑا تھا تو ایوب خان کی گورنمنٹ ہل گئی تھی. یہاں انہوں نے پاکستان کی دراڑیں ہلا دی ہیں. میں تو حیران ہوں کہ سب کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کہاں ہے؟ Where is the competition commission of Pakistan? Right. رانا صاحب, میں آپ بہت ہی قابل احترام ہے میرے لیے. ہوا صرف یہ ہے کہ آپ کے دور میں چینی کا جو سیلز ٹیکس تھا, باقی ملک میں ہر اشیاء پہ 17% سیلز ٹیکس تھا, چینی پہ 8%, اور جو سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہول سیلرز نہیں تھے اس پہ 11% سیلز ٹیکس تھا. اس وقت صرف یہ ہوا کہ سیلز ٹیکس کو آپ نے اس سطح سے اٹھا کے 17% کر دیا. اس کا 3 روپے اور 60 پیسے فرق پڑا ہے. یہ ایکسائز ڈیوٹی نہیں ہے, یہ فوراً امپلیمنٹ نہیں ہوتی. یہ سیلز ٹیکس ہے. جولائی 1 کو جب یہ فائنانس بل پاس ہو جائے گا تب یہ امپلیمنٹ ہوگا. چینی کے سٹاک کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. سارا کا سارا چینی کا سٹاک جو ہوتا ہے وہ بینکس کے پاس پلج ہوتا ہے, اور وہ ڈی پلج کر کے صرف ملک سے باہر جا سکتا ہے, اس سے پہلے جا نہیں سکتا. بہت سی ملیں سیکشن 40B کے تحت, آپ وزیر خزانہ رہے ہیں, آپ کو معلوم ہوگا, ان پہ 40B لگا ہوتا ہے. FPR موقع پہ بیٹھی ہوتی ہے. اس لیے یہ کسی قسم کی جو دھاندلی آپ نے پین پوائنٹ کی, یہ بالکل نہیں ہو رہی. جہانگیر ترین نے اس چینی کو, اور بہت سے سیاسی لوگوں نے اس چینی پہ سیلز ٹیکس بڑھانے کو اپوز کیا تھا کہ اس سے قیمتیں بڑھیں گی, کہ اس سے قیمتیں بڑھیں گی. اوکے, بٹ ایک یہ کیونکہ گورنمنٹ کو, میں آپ کو حقائق بیان کر رہا ہوں رانا صاحب, میں آپ کو ہیر سے نہیں بیان کر رہا, کیونکہ گورنمنٹ کو ایک بڑی امپورٹنٹ کنڈیشن ہے 5.55 ٹریلین کی, جو کہ IMF کے لیے ہماری مجبوری تھی کہ ہمیں بہت ہی بھاری دل سے یہ ٹیکس لگانے پڑے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے کہا, ہم 180 بلین روپے ہم نے ایلوکیٹ کیے ہیں غریب آدمی کو سپورٹ کرنے. بیسکلی اب آپ سو موٹو کا کہہ رہے ہیں, اسد محمد صاحب کمیشن کا کہہ رہے ہیں. I'll come to you, صاحب بلوچ صاحب. پلیز دیکھو, ابھی جو یہ کہا گیا کہ جی 180 بلین غریبوں کے لیے رکھے گئے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 180 بلین غریبوں کی ویلفیئر کے لیے, ان کی ایجوکیشن, ان کے ہیلتھ اور ان کی جو ان کی فلاح و بہبود کے لیے رکھے ہیں. بات بیسیکلی دیکھو, بات یہ ہے آپ نے 180 بلین تو رکھ لیے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. اول تو یہ ہے کہ اٹس ناٹ پاسبل ٹو امپلیمنٹ اٹ, اٹس اے فالس پرومس. اچھا, آپ نے غریبوں پر اتنے ٹیکس لگا کے غریب کا تو جینا برباد کر دیا ہے, اور آپ اس کو غلط یعنی وعدوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں, آپ وعدے پہ بٹھائے ہوئے اس کو کہ جی ان فیوچر میں آپ کے لیے یہ کروں گا. دیکھو جی پلیز آپ پلیز آپ ایک مہربانی کریں جی, آپ وہاں پہ اپنے لیڈر کو یہ کہیں ہمارے صاحب کہ جناب غریبوں کو 180 بلین نہیں چاہیے, ان کے اوپر جو ٹیکسز لگائے گئے, ان کی زندگی جس طرح برباد ہو گئی ہے, آج جس طریقے سے ان کی حالت ہے, ابھی اگلے 2 مہینے کے بعد جب ان کے اثرات نکلیں گے آپ کے ٹیکسز کے, تو پھر ان کے جو آپ دیکھیں کہ ان کی حالت کیا ہوگی. I'm not talking of today, I'm talking of okay, but آج ایک اور بات بھی ہوئی ہے, یہ پی ٹی آئی سے تو پوچھ لیتے ہیں آپ کو. جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے آپ کی گورننس کے حوالے سے. وہ کہہ رہے ہیں سندھ کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے, بجٹ کا ایک پیسہ بھی سندھ میں خرچ نہیں ہوا, لاڑکانہ میں HIV نے برا حال کر دیا, کوئی پوچھنے والا نہیں. HIV بڑھنے سے پورا لاڑکانہ اس کے لپیٹ میں آ سکتا ہے. سکر شہر میں بجلی ہے نہ پینے کا پانی, سکر شہر کی ایسی کی تیسی کر دی گئی ہے. جسٹس گلزار نے کہا ہے. سر اینی کامنٹس؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے میری بات کو جو ہے نا کہ جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, آپ نے بات کو ٹرن کر دیا, آپ اس کو سینس پہ لیا ہے. جہاں پر اگر غلط چیز ہوتی ہے, جہاں پر کوئی چیز غلط ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے. اگر جسٹس صاحب نے کوئی چیز محسوس کیا, اس نے کہہ دیا ہے, تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کوئی مشورے دے نا.
اس کو بھی چاہیے کہ وہ آپ اگر ہمارے لیے سو موٹوز یعنی ان کے لیے بات کر رہے ہیں تو ہم تو یہ نہیں کہتے جی ایوری تھنگ از فائن اینڈ فیئر. نو, یہ بات تو جسٹس صاحب تو آج کہہ رہے ہیں. چیئرمین بلاول صاحب نے تو اپنے یعنی ڈسپلیجر تو بہت پہلے شو کیا ہے. وہ ہمیشہ اپنے ڈسپلیجر شو کرتے ہیں. وہ سندھ گورنمنٹ کو پکڑتے ہیں, جا کے بیٹھتے ہیں, لوگوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی کہ فلانے علاقے میں فلانے جگہ پہ یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا. یہ تو ہماری لیڈرشپ ویری مچ آن اس چیز کو انہوں نے اپنے نگاہ میں ڈالا ہوا ہے. ہماری پارٹی لیکن آپ کا سوال قائم ہے, اس کا ہمایوں صاحب سے میں جواب ضرور لوں گی. سو ڈونٹ تھنک کہ میں نے ٹرن اراؤنڈ کر دیا, یہ کیونکہ آج کی اہم ڈیولپمنٹ تھی اس لیے میں نے سوال کیا. ہمایوں صاحب یہ چینی کا معاملہ تو لگ رہا ہے سب کہہ رہے ہیں کہ اس کو وہ خود جا کے تھر میں انہوں نے جب آپ سب چیزیں دیکھی, آپ تھر میں جا کے پانی کے کا جو مسئلہ ہے اس نے یعنی ہر چیز کو خود بیٹھ کے خود دیکھا اور حل کیا ان چیزوں کو. اور وہاں پہ اب آپ دیکھیں یعنی غریب تھر میں یعنی ریپرزنٹیشن اتنی دی ہے, سینیٹ میں بھی تر کے لوگوں کو لایا, نیشنل اسمبلی میں بھی تر کے ہیں, پروونشل اسمبلی میں ان کو لایا تاکہ وہیں کے نمائندے خود بیٹھ کے وہاں پہ معاملات کو حل کر دیں اور خود ان چیزوں پہ وہ محسوس کریں, دیکھ رہے ہیں. And he is very much serious about that. اور چیف منسٹر کو منسٹرز کو ہمیشہ بلا کے پارٹی میٹنگز میں ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ جہاں پہ خرابی ہوتی ہے, غلطی ہوتی ہے, وہ نشاندہی کرتے ہیں. جسٹس صاحب کو تو آج پتہ ہے ہماری لیڈرشپ کو پیسہ بھی بجٹ کا سن میں استعمال نہ ہونا. ٹھیک ہے, رائٹ, یہ تو پیپلز پارٹی کا مسئلہ تھا. یہ چینی ہی پر کیوں بات کی اسد عمر صاحب نے؟ ویسے کیونکہ پرائسز تو کافی چیزوں کی بڑھی ہیں. ایک چینی کا ایک ہسٹوریکل ایک لیگیسی ہے نا چینی کی قیمتیں بڑھنا, بیکاز یو نو ایوب خان کے جو فال ہوا اس میں کچھ تھوڑا بہت کردار اس کا تھا. یہ ساری چیزیں دیکھیں نا, جب بھی گورنمنٹ بیٹھ کے فیصلے کرتی ہے تو ہر اسپیکٹ کو دیکھتی ہے. اور چینی پہ بہت لمبی ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی, اس میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ پولیٹیکلی یہ بہانہ تھا ایوب خان کے دور میں, there were so many other things also کہ اگر آپ چینی کی سیلز ٹیکس بڑھا دیں گے تو اس میں ایویژن بڑھ جائے گی. لیکن بہت ہی ریلکٹنٹلی یہ سیلز ٹیکس کا ریٹ بڑھایا گیا ہے چینی پہ, بہت ہی ریلکٹنٹلی. اس میں کسی قسم کی اور کوئی کنسپیریسی تھیوری موجود نہیں ہے. جو پارٹی کے درمیان میں انتشار کی بات کر رہے ہیں, نہیں, پارٹی کے درمیان انتشار نہیں ہوتا. ایک بند کمرے میں اگر بجٹ پہ پارٹی میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور اس میں مختلف آراء آ رہی ہیں تو وہ انتشار تو نہیں ہے نا جی. اوکے, بٹ کمیشن بنانے کا کہہ رہے ہیں اسد عمر صاحب. آپ ابھی بھی کہتے ہیں کہ سو موٹو لیں رانا صاحب؟ دیکھیں بالکل, اور کمیشن کی سپورٹ کی اسد عمر صاحب کی بات کا کمیشن کو میں سپورٹ کرتا ہوں, اور میں ڈیمانڈ دو اور کمیشنز کی کرتا ہوں. ایک کمیشن پاکستان کے خیبر پختونخوا کے پہاڑوں میں دیار کی